اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھیں پر محمد عزیزوں، اس وقت آپ کے سامنے بہت مختصر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کا مشہور اور معروف سورہ یعنی سورہ عصر جسے سب کہتے ہیں، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عصر کی قسم انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اور ان کی پہچان خدا نے یہ بیان کی ہے کہ وہ حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، اس سورہ کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کے اوپر تفصیل سے اگر بحث اور بات ہو تو ایک ایک لفظ مفصل گفتگو کا محتاج ہے۔ مثلا عصر پر بات ہو تو تفصیل سے بات ہونا چاہیے، یا عصر کے بعد خسارے پر گفتگو ہو تو ایک مفصل گفتگو خسارے پر بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ جو ہے وہ نظم میں پڑھنے والوں کے لیے مائک ہے، نثر والوں کے لیے نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو بہت سے مواقع پر یعنی عصر پر یا خسارے پر یا حق پر یا صبر پر الگ الگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں اس وقت مختصر وقت میں بات تمام کرنے کے لیے صرف اشارے کر دوں اور بات تمام ہو جائے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی قسم انسان خسارے میں۔ انسان کا مطلب ہے انسان۔ اب کالا انسان، گورا انسان، امیر انسان، غریب انسان، مرد انسان، عورت، بڑے قبیلے والا انسان، چھوٹے قبیلے والا انسان، اردو بولنے والا انسان، ہندی بولنے والا انسان، انگریزی بولنے والا انسان، عربی بولنے والا انسان، فارسی بولنے والا انسان، اس طرح کی کوئی ترکیب اللہ نے بیان نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خسارہ جب سفر کرے گا تو بغیر کسی شرط کے سفر کرے گا۔ جہاں جہاں تک انسانیت جائے گی وہاں تک یہ خسارہ جائے گا۔ کالا انسان تب بھی خسارے میں ہے، گورا انسان ہے تب بھی خسارے میں، امیر انسان ہے تب بھی خسارے میں ہے، غریب انسان ہے تب بھی خسارے میں، چھوٹا انسان ہے تب بھی خسارے میں ہے، بڑا انسان ہے تب بھی خسارے میں، ہندی بولنے والا ہے تب بھی خسارے میں، اردو بولنے والا ہے تب بھی خسارے میں، عربی بولنے والا ہے تب بھی خسارے میں، فارسی بولنے والا ہے تب بھی خسارے میں، مالدار ہے تب بھی خسارے میں ہے، تنگ دست ہے تب بھی خسارے میں، بڑے قبیلے کا ہے تب بھی خسارے میں ہے، چھوٹے قبیلے کا ہے تب بھی خسارے میں۔ یعنی کوئی چیز اس انسان کو خسارے سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اللہ نے قرآن میں یہ کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے اس انسان کو خلق کیا،
اسی اللہ نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان خسارے میں ہے، یعنی بنانے والے نے کہا ہے کہ یہ خسارے میں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی جس نے انسان کو خلق کیا ہے، جس نے پروڈکشن کیا ہے، جس کا پروڈکٹ ہے یہ انسان، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خسارے میں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں بالکل سامنے کی بات ہے، مثلا چھوٹی سی مثال ہے، موبائل آپ نے خریدا، تو جب آپ موبائل خریدا تو کسی کمپنی کا موبائل خریدا آپ نے، اب اس میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو وہی صحیح ہوگا کہ جس نے اسے بیچا ہے۔ مثلا سیمسنگ کا فون ہے تو کسی دوسری کمپنی میں اس کی مرمت نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے آپ کو وہیں بھیجنا پڑے گا کہ جہاں اس طرح کے موبائل بنائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے تو بھیجا بھائی سروس سینٹر کہ آپ اسے درست کر دیجئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو غلط جگہ آپ نے بھیج دیا، اسے وہیں بھیجیے جہاں یہ بنایا گیا۔ جب ہم نے بنانے والے کا بھیجا تو اس نے کہا کہ اب یہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ اس کی مرمت نہیں ہو سکتی۔ آپ ہمیں بتائیے کہ جب بنانے والے نے اعلان کر دیا، اقرار کر لیا کہ یہ اس کی ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی، تو اب دنیا میں اتنا بڑا انجینئر کون ہے کہ جو اس کی گڑبڑی کو درست کر سکے اور اس کی خرابی کو سدھار سکے اور اس کی ریپیئرنگ کر سکے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جب بنانے والا انکار کر دے تو پھر کوئی اس کو درست نہیں کر سکتا۔ جب خالق انسان نے کہہ دیا کہ یہ خسارے میں ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اسے نقصان سے باہر نکال سکتی ہے؟ لیکن کمال عزیزوں یہ ہے، یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بغیر تمہید ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس نے تمام انسانوں کے نقصان اور خسارے کا اعلان کیا، مگر بڑی بے مروتی سے کچھ لوگوں کو الگ کر لیا۔ غور فرما رہے ہیں، یعنی بغیر بڑی بے مروتی سے کچھ لوگوں کو اس خسارے سے اس نے الگ کر لیا۔ اور کیا کہا؟ اللہ۔ اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ استثناء ہے، اللہ جو ہے وہ سیپریٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب استثناء کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے، سیپریٹ کرنے کے لیے اللہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ الگ کرنے کے لیے اللہ آتا ہے۔ اب آپ اگر محسوس کریں تو ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم سے مراد ہم یعنی شیعہ، ہم اثنا عشری، ہم مولا علی سے محبت کرنے والے تعداد میں بہت کم ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ہم الپ سنکھیک ہیں، ہم مائنارٹی میں ہیں، ہم تعداد میں بہت کم ہیں۔ اس اقلیت میں ہونے کا ہمیں طعنہ دیا جاتا ہے، ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہمیں دھمکایا جاتا ہے، ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ آپ تعداد میں بہت کم ہیں، آپ تعداد میں بہت کم ہیں، آپ تعداد میں بہت کم ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں شیعہ ہیں ہی کتنے، مٹھی بھر لوگ ہیں۔ یہاں کی تو بات نہیں، ہمارے صوبے میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ شیعہ ہیں ہی کتنے، دوربین سے دیکھے جائیں تو نظر نہیں آئیں گے، البتہ بے عرصے سے وہ خود نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ شیعہ ہیں ہی کتنے، دوربین سے دیکھے جائیں تو نظر نہیں آئیں گے۔ ایک جملہ ہے اور سمجھدار لوگوں کے لیے کہ جو لوگ کسی بات پر اجماع نہیں کر سکے، انہوں نے ہماری اقلیت پر اجماع کیا ہے کہ تعداد میں بہت کم ہیں، قلت میں ہیں، الپ سنکھیک ہیں، مائنارٹی میں ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم ہونا ہمارے لیے نقصان کی بات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کم ہونا ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ لیکن آپ قرآن پڑھیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی اللہ کہہ کے اس سیپریٹ کیا ہے، الگ کیا ہے، مستثنیٰ کیا ہے۔ اور کم کرنے اور الگ کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ ہمیشہ زیادہ میں سے کم الگ کیے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ہمیشہ زیادہ میں سے کم الگ کیے جاتے ہیں، کبھی زیادہ میں سے کم میں سے زیادہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر نکالنا ہے، سیپریٹ کرنا ہے، الگ کرنا ہے، استثناء کرنا ہے تو اس کے لیے یہی فارمولہ ہے کہ ہمیشہ زیادہ میں سے کم کیے جائیں گے۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ اللہ نے اکثریت کے نقصان کا اعلان کیا اور بہت تھوڑے سے لوگوں کے فائدے کا اعلان کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ فائدے کا اعلان کن لوگوں کے لیے کیا گیا؟ رنگ کی بنیاد پر، کہ نسل کی بنیاد پر، کہ قبیلے کی بنیاد پر، کہ خاندان کی بنیاد پر۔ تو اس نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی نہ رنگ و نسل و قبیلے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس نے ایمان کی بنیاد پر لوگوں کو خسارے سے باہر نکالا۔ اور پیغمبر نے پکار کے کہا یا علی حبک التقویٰ والایمان، اے علی آپ کی محبت کا نام تقویٰ ہے اور ایمان ہے۔ اب اگر آپ کے سامنے ترجمہ کرو تو غلط تو نہیں ہوگا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کہہ رہا ہے عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے کہ جو ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں اور محمد وآلہ محمد۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لانے والے۔ اچھا، ایمان خالی ایمان کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک پہچان یہ کہ وہ اعمال صالحہ بھی بجا لاتے ہیں۔
دیکھیے اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب عمل کی بات بھی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں بات تو ہونا چاہیے مگر ادھوری نہیں, پوری ہونا چاہیے. صرف عمل کی بات نہیں ہونا چاہیے بلکہ عمل صالح کی بات ہونا چاہیے. اس لیے کہ عمل کا معاملہ تو یہ ہے کہ عمل کبھی صالح ہوتا ہے کبھی غیر صالح ہوتا ہے. عمل کا مطلب کیا ہے؟ عمل کا مطلب ہے ورک, کام. سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت بھی فزکس پڑھی ہے وہ تو کم از کم اتنا جانتے ہیں کہ کام اور ورک اور عمل کی کیا ڈیفینیشن. اگر آپ محسوس کریں تو میں ذرا ساتھ کر دوں 2 جملوں میں کہ عمل کی کیا تعریف ہے, ورک کی کیا تعریف ہے. عمل اور ورک کی تعریف یہ ہے فزکس میں, یعنی کم سے کم کہ وقت اور طاقت کسی مقصد پر صرف کی جائے, یعنی اس کے نتیجے میں کوئی مقصد حاصل ہو تو وہ عمل ہے. یعنی ورک جو ہے وہ اسی وقت ہوگا کہ جب وقت اور طاقت کسی مقصد پر صرف ہو. مثال کے طور پر کسی مزدور کو آپ نے بلایا کہ 20 فٹ کا گڈھا کھود دو, تو وہ صبح کے وقت آیا اور اس نے جو ہے گڈھا کھودنا شروع کیا. آپ 2-4-5 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے تو گڈھا کچھ کھد چکا ہوگا, مٹی دوسری جگہ ڈھیر ہو چکی ہوگی. آپ نے کسی کے لیے بنایا کہ مثلا یہ شامیانہ یہ ٹینٹ لگا دو, تو 2-4-5 گھنٹے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو اس نے محنت کر کے یہ ٹینٹ جو ہے وہ باندھ دیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت اور طاقت جب کسی مقصد پر صرف کیا جائے تو وہ ہوتا ہے ورک. لیکن ایک آدمی ہے وہ ایک دیوار کو دھکا دینے کے لیے پڑا ہوا ہے, 2 گھنٹے سے سر دیے پڑا ہے ایک دیوار کے پیچھے کہ اس دیوار کو پیچھے ہٹا دیں گے. پسینے پسینے ہو گیا. آپ مجھے بتائیے کہ اس کا یہ عمل, چونکہ وقت بھی صرف ہو رہا ہے اور طاقت بھی لگ رہی ہے, ورک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایک آدمی ستون کو, دیوار کو پیچھے دھکیلنے کے چکر میں لگا ہوا ہے اور 2 گھنٹے سے سر دیے پڑا ہے, اس میں پسینے پسینے ہو گیا. یعنی 2 گھنٹے بھی لگے اور طاقت بھی لگی. آپ مجھے سوچ سمجھ کے بتائیے سائنس کی زبان میں, مذہب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں ابھی, سائنس کی زبان میں ورک کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ کام کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ عمل کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ وقت تو صرف ہوا مگر مقصد حاصل نہیں ہوا. اگر مقصد حاصل نہیں ہوا تو کام نہیں ہوا, مقصد حاصل نہیں ہوا تو عمل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سائنس کسی بے مقصد اور بے ہدف عمل کو عمل نہیں کہتی تو شریعت کسی بے ہدف عمل کو عمل کیسے مان لے گا؟ تو شریعت میں بھی کم سے کم کوئی ہدف ہونا چاہیے. تو اسی لیے کہا اس نے کہ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ, یعنی وہ کہ جس کا ہدف صالحیت ہو وہ عمل ہے, جس کا عمل, جس کا ہدف نیکی ہو وہ عمل ہے, جس کا عمل صالحیت ہو وہ عمل ہے. اب یہ صالحیت کیا ہے, یعنی نیکی کیا ہے, یعنی اچھا کیا ہے؟ دیکھیں قرآن میں اس سلسلے میں 3 لفظ ہیں, عمل صالح, یہاں عمل احسن. سورہ مبارک ملک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ ہم تم میں دیکھیں کہ اچھا کام کرنے والا کون ہے. اور ایک اور عمل ہے عمل خیر. عمل خیر کا مطلب کیا؟ اچھا عمل. عمل احسن کا مطلب اچھا عمل. عمل صالح کا مطلب اچھا عمل. لیکن آپ تاریخ میں, قرآن میں, تفسیر میں, احادیث میں ڈھونڈیے اور ڈھونڈ کے ہمیں بتائیے کہ اللہ نے کہیں, رسول اللہ نے کہیں بلایا ہو, کہا ہو کہ آؤ احسن عمل کی طرف, آؤ صالح عمل کی طرف. اگرچہ کہ رسول جب بولے تو صالح بولے, جب کلام کیا تو احسن کلام کیا, مگر کبھی رسول اللہ نے یہ کہہ کے بلایا نہیں کہ آؤ عمل احسن کی طرف, آؤ عمل صالح کی طرف. انتہا یہ ہے کہ جب مسجد سے مؤذن کہتا ہے حی علی خیر العمل, تو آپ کو معلوم ہے کہ اذان ہو رہی ہے, مغرب کا وقت ہے, نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے, فجر کا وقت ہے, نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے, ظہر کا وقت ہے, نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. لیکن ایک ہی منظر ہم نے رسول اللہ کی پوری 63 برس کی عمر میں دیکھا کہ ایک دن چلچلاتی دھوپ میں نہ فجر کا وقت تھا, نہ ظہر کا وقت تھا, نہ مغرب کا وقت تھا. پیغمبر نے سلمان سے کہا کہو حی علی خیر العمل, ابو ذر سے کہا کہو حی علی خیر العمل. تو ہم سمجھے کہ آج رسول اللہ کو اس چلچلاتی دھوپ میں عمل کہاں سے یاد آ گیا. ہم نے بھی ہاتھ جوڑ کے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ یہاں کہاں آپ کو اتنی دھوپ میں عمل یاد آ گیا, ذرا سا صبر فرمائیں, مسجد کی طرف چلتے ہیں, وہیں بیٹھ کے عمل پر بات کریں گے تاکہ آپ کو بتانے میں بھی اچھا لگے اور ہمیں اس عمل پر عمل کرنے میں بھی اچھا لگے. لیکن پیغمبر نے وہی مجمع کو روک لیا, اور روکنے کے بعد تو ہم یہ سمجھے کہ رسول اللہ نے حی علی خیر العمل کہہ کے بلایا ہے تو آج کسی خاص عمل کی طرف اشارہ کریں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ رسول نے کوئی عمل بتایا نہیں بلکہ ایک عمل کیا. اور وہ عمل کیا کیا کہ مجمع کو روکا, ممبر بنوایا, ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک خطبہ سنایا, اور خطبہ سنانے کے بعد مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج پیغمبر عمل صالح بتانا نہیں چاہتے تھے, دکھانا چاہتے تھے.
آج پیغمبر عمل بتانا نہیں چاہتے تھے بلکہ دکھانا چاہتے تھے. حی علی خیر العمل کہہ کے مجمع کو بلایا اور دونوں ہاتھوں پر مولا علی کو اٹھا کے دکھایا اور صبح قیامت تک کے لوگوں کو بتایا کہ اگر مولا علی ہیں تو عمل صالح بھی ہے, خیر بھی ہے, احسن بھی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. سب مل کے صلوات پڑھ دیں بآواز بلند پر محمد وآل محمد. دیکھیں تو اب حضرات قطعی طور پر پریشان نہ ہو, بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ مجلس جلد سے جلد تمام ہو جائے گی, تو کم از کم صلوات پڑھتے رہیں بآواز بلند. صلوات اور پڑھیں پر محمد. ابھی تابوت بھی برآمد ہونا ہے تو رسول اللہ نے یہ عمل انجام دی. اچھا دیکھیے قبلہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں علی ہے وہاں عمل صالح ہے, جہاں علی ہے وہاں عمل خیر ہے, جہاں علی ہے وہاں عمل احسن ہے, اچھا عمل ہے. اچھا کبھی کبھی بات ضد سے بھی سمجھ میں آتی ہے. ضد کا مطلب یہ کہ اگر آدمی نہ سمجھ سکے تو کوئی ایسی بات سمجھ میں آ جائے کہ ضد ہو تو ضد سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات. مثلا کوئی آدمی نہ جانتا ہو کہ دن کسے کہتے ہیں تو رات کا اندھیرا دیکھے دن کا اجالا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. کسی کو نہیں معلوم کہ سچ کیا ہوتا ہے تو جھوٹ کی نحوست دیکھ لے, سچ کی عظمت خود بخود واضح ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر کسی کی سمجھ میں صالح نہ آئے تو وہ غیر صالح سمجھ لے. اگر غیر صالح سمجھ میں آ گیا تو صالح خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اور آپ اجازت دیں تو میں آپ کو غیر صالح ایک منظر دکھا دوں, اور حدیث اور تفسیر اور خطابت میں نہیں, قرآن میں. منظر یہ ہے کہ حضرت نوح ایک کشتی لیے پانی پر چلے جا رہے ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ پہاڑوں پر پناہ لیے ہوئے. جناب نوح پکار پکار کے اس سے کہہ رہے ہیں یا بنیا ارکم معنا, یا بنیا ارکم معنا, یا بنیا ارکم معنا. اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا, اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا, اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا. وہ ایک پہاڑ بجاتا ہے اور پھر دوسرے بجاتا ہے اور تیسرے بجاتا ہے اور کہتا ہے یہ پہاڑ اونچا ہے, یہ مجھے بچا لے گا. جناب نوح اس سے کہنے لگے کہ آج کوئی پہاڑ نہیں بچائے گا, آج صرف وہی بچے گا جو اس کشتی پر آئے گا. مگر وہ پہاڑ چھوڑ کے کشتی پر نہیں آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں سب سے اونچے پہاڑ پر پہنچا, اور جب پہاڑ پر پہنچا تو پانی بڑھا اور اتنا بڑھا کہ پہاڑ ڈوبا. اور جب پہاڑ ڈوبا تو پھر نوح کا بیٹا بھی ڈوبا, اور جب نوح کا بیٹا ڈوبا تو اس نے ہاتھ پیر مارے. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو کشتی کی مخالفت کرے تو رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر بھی بچ نہیں سکتا. سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, ایک جملہ دور سے کہہ دوں, میرا دل چاہ رہا ہے کہ جملہ کہہ دو بہت دور سے. سمجھدار لوگ تشریف فرما ہے کہ عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں جبل. عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں جبل, جیم بے لام. اور اونٹ کو کہتے ہیں جمل. پہاڑ کو عربی میں کہتے ہیں جبل اور اونٹ کو عربی میں کہتے ہیں جمل. کمال یہ ہے کہ جبل کی بلندی نبی کے بیٹے کو نہیں بچا سکی, جمل کی بلندی نبی کی بیوی کو نہیں اور اگر آپ جرم تلاش کرنے نکلیے تو معلوم ہو وہ بھی کشتی کا دشمن ہے اور یہ بھی کشتی کے دشمن ہے. تو جناب نوح کا بیٹا جب ڈوبنے لگا تو اس نے ہاتھ پیر مارے. جب ہاتھ پیر مارے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, کہنے لگے پروردگار یہ میرا بیٹا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا. دیکھیے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا, اس کا تذکرہ بھی اس نے کیا. انہوں نے کہا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا اور پھر یہ تو میرا بیٹا. جیسے ہی حضرت نوح نے اسے بیٹا ہونے کا حوالہ دیا, مشیت نے قیچی سے رشتہ ہی کاٹ دیا. انہ لیس من اہلک, یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان اللہ لا تخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں وعدہ خلاف نہیں ہوں, یہی تمہارے اہل سے نہیں ہے. اور یہ کہہ کہ اس نے کہا اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. قرآن حضرت نوح کے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. آپ قرآن تفسیر حدیث ڈھونڈ کے ہمیں بتائیے کہ نوح کے بیٹے کا جرم کیا تھا.
नूह पर सबको शत्म करना, नूह पर पत्थर मारना, नूह को बुरा भला कहना, ना इस तरह का कोई चार्ज हजरत नूह के बेटे पर नहीं था। ये सारे काम तो उनकी बीवी कर रही थी, वो पहले ही लुक़मा अज़ाब बन चुकी थी। नूह के बेटे का जुर्म कुरान से सिर्फ इतना साबित है कि वो कश्ती को छोड़ के पहाड़ पर पनाह लिए हुए है। अल्लाह कह रहा है इसका अमल साले नहीं है। वो कश्ती को छोड़ के पहाड़ पर पनाह लिए हुए है। अल्लाह कह रहा है इसका अमल सहले नहीं है। नतीजा मैं नहीं पेश करूंगा, मैं सिर्फ एक छोटी सी हदीस आपको सुनाए देता हूं, फैसला आप खुद कर लीजिए। कश्ती को छोड़ के पहाड़ पर खड़ा है, अल्लाह कह रहा है इसका अमल गैर साले है। पैगंबर कह रहे मसलो अहले बैती कमासली सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की जैसी है। जो इस पर सवार हो गया वो नजात पा गया। मालूम हुआ उम्मत मोहम्मद का अमल साले मुसल्ले पर तय नहीं होगा, ये देखा जाएगा कि कौन कश्ती में खड़ा है, कौन कश्ती से उतर के मुसल्ले पर खड़ा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलावत और पढ़ना सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका मतलब ये कि वह अमल सालिहात, वो अमल के जिसमें अली हो, वो अमल जिसमें विलायत हो, वो अमल जिसमें मोहब्बत जनाब अमीर शामिल हो, वो अमल है कि जो अमल सालेह, ईमान भी हो और अमल सालेह भी हो। बस आखिरी मंजिल वतवासो बिल हक, और वो हक की वसीयत करते हैं। देखिए क़िबला, वसीयत के दो मानी हैं, एक मानी इस्तिलाही है और एक लुग़वी है। इस्तिलाही मानी वसीयत के क्या है? इस्तिलाही मानी वसीयत के ये है कि वो वसीयत, वो कौल, वो बात, वो चीज़, वो स्टेटमेंट कि जो दुनिया से जाने वाला अपने सिलसिले में कह जाए, आखिर उसे वसीयत कहते हैं। इस्तिलाह। लुग़त क्या कहती है? लुग़त कहती है, वसीयत कहते हैं वजाहत करने को। चूँकि दुनिया से जाने वाला अपने सिलसिले में वजाहत करता है, इसीलिए इस्तिलाह में उसे भी वसीयत कहते हैं। लेकिन वसीयत का जो असल लुग़वी ज़बान का तर्जुमा है वो है वजाहत करना, एक्सप्लेन करना, तशरीह करना, खोल के बयान करना। कुरान में इसका तज़किरा है। मसलन, अब अरबी नहीं पढ़ूंगा, तर्जुमा सुना रहा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि हमने नूह को वसीयत की, हमने इब्राहीम को वसीयत की, हमने मूसा को वसीयत की। क्या वसीयत की? शरीयत की वसीयत की। इसका मतलब यह हुआ कि हज़रत नूह को शरीयत मिली तो वसीयत के ज़रिए, हज़रत इब्राहीम को शरीयत मिली तो वसीयत के ज़रिए, जनाब मूसा को शरीयत मिली तो वसीयत के ज़रिए। वसीयत का मतलब बोलिए, तशरीह करना, एक्सप्लेन करना, वजाहत करना, खोल के बयान करना। तो अब जनाब मूसा को वजाहत की ज़रूरत है, हज़रत इब्राहीम को वजाहत की ज़रूरत है, जनाब मूसा को वजाहत की ज़रूरत है। मगर हमारे नबी के लिए अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हमने नबी पर वसीयत की। वसीयत के मुकाबले पर लफ्ज़ वही कहते हैं इशारा करने को। हमारे नबी के लिए उसने कहा आओ है ना इलेहा, हमने उन पर वही की, यानी मूसा को वसीयत की यानी वजाहत की, इब्राहीम को वसीयत की यानी वजाहत की, जनाब नूह को वसीयत की यानी वजाहत की। लेकिन हमारे नबी के लिए उसने क्या कहा कि आओ है ना इलाहा, हमने उन पर वही की। वही की का मतलब कि हमने उन्हें इशारा किया। अब इस मजमे को यह समझाने की तो अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी कि समझाया किसे जाता है और इशारा किसे किया जाता है। नहीं, हम समझते हैं कि अब इस मजमे को यह बताना पड़ेगा कि समझाया किसे जाता है और इशारा किसे किया जाता है। समझाया उसे जाएगा जिसे समझने की जरूरत हो, और इशारा उसे किया जाता है जिसे सब कुछ पता हो, सिर्फ इशारा किया जाए। तो नूह को वजाहत चाहिए है, इब्राहीम को वजाहत चाहिए है, मूसा को वजाहत चाहिए। हमारे नबी को वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ इशारा करेगा या अय्युहर रसूल बल्लिग। अल्लाह इशारा करेगा, मोहम्मद अमल करेंगे। और हमारे इस मजमे के उम्मत मोहम्मद में होने की दलील भी यही है कि हमारे नबी को भी इशारा काफी है, हमारे मजमे को भी इशारा काफी है। और अगर वजाहती की जरूरत हो तो फिर खिताबत का फायदा क्या है। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں ذرا خیال رکھیے گا دوسرے بھی ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اپنوں کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو بہت بڑے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد علیہ، صلوات اور پڑھیں سب مل کے پر محمد علیہ. تو وہ تو بہت بات کی بات ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ابھی تو یہ ہے کہ وصیت کہتے ہیں وضاحت کرنے کو. ایک دلیل. دوسری دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وصیت اگر اسی سلسلے میں ہے تو عام طور پر مال کی وصیت، قرآن کی ایک آیت سناؤں آپ کو، ایک آیت اور ایک حدیث اور گفتگو مختصر کروں. خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اچھا اس سے پہلے حدیث سنیے تاکہ آیت سننے میں لطف آ جائے. ایک حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جائے، جو مر گیا اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو وہ گمراہی کی موت مرا. سمجھدار نظم سے رابطہ رکھنے والے پڑھے لکھے شعراء تشریف فرمائے. عرض کروں نا اسی کے ہم وزن حدیث ہے، من ماتا بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا بغیر وصیت کیے ہوئے تو گمراہی کی موت مرا. وصیت کا مطلب کیا ہے؟ سارے وصیت کا معاملہ جو ہے وہ مال اور پراپرٹی اور زمین اور جائیداد اسی کے حوالے سے وصیت ہوتی ہے. تو کیا مال کی وصیت کیے بغیر جو مر گیا وہ گمراہ مرا؟ پراپرٹی کی وصیت کیے بغیر جو مر گیا وہ گمراہ مرا؟ جائیداد تقسیم کیے بغیر وصیت کیے بغیر جو مر گیا وہ گمراہ مرا؟ یہ کوئی معاملہ ہی نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میراث شریعت کا ایک ایسا ٹیکنیکل باب ہے جس میں بات سمجھنے کی ہے کہ صاحب مال کو وصیت کرنے کا حق ہے تو مگر صرف 1/3، یعنی ہماری خون پسینے کی کمائی اگر ہم اپنے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہم چاہیں کہ اپنی مرضی سے کسی کو اٹھا کے دے دیں تو حق ہی نہیں ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ 1/3 جسے دل چاہے دے دیں، باقی بچا ہوا مال ان لوگوں میں تقسیم ہوگا کہ جنہیں اللہ نے ہمارا وارث بنایا ہے. دیکھیے بات الگ کی ہے لیکن بڑے کام کی ہے، سن لیجئے اسے بہت غور سے. وصیت کا معاملہ شریعت کے سلسلے میں یہ ہے کہ صاحب مال کو وصیت کرنے کا حق صرف 1/3، یعنی بالفرض مثال کے طور پر کسی نے 3000 روپے اپنے بعد چھوڑے اور وہ چھوڑ کے چلا گیا، تو جب تمام چیزوں کے بعد یعنی رقوع اور جتنے شرعی چارج ہیں وہ نکالنے کے بعد اگر بالفرض 3000 روپے بچ رہے ہیں اس کے پاس، تو وہ 1000 روپے کی وصیت کر سکتا ہے، جسے دل چاہے دے دے. یہ بچے ہوئے 2000 روپے انہی میں تقسیم ہوں گے کہ جنہیں اللہ نے صاحب مال کا وارث بنایا ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. سوچ سمجھ کے بات کرنے کی بات ہے کہ جب ہمارے مال میں وہی وارث ہوگا جسے اللہ نے ہمارا وارث بنایا ہے، تو پھر محمد کے مال میں بھی تو وہی وارث ہوگا جسے اللہ نے محمد کا وارث بنایا. تو جب اللہ وارث بنائے گا تو میراث تقسیم ہوگی. تو وصیت مال کی تو نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی بغیر وصیت کیے ہوئے مر گیا تو ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ سب خود ہی بانٹ لیتے ہیں. برا ماننے کی بات نہیں ہے اس میں. ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب وہ چھوڑ کے چلے گئے کوئی صاحب، اپنے وصیت نہیں کی تو یہ خود ہی بانٹ لیں گے، تو اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ والا لوگ سمجھتے ہیں کہ وصیت کر دیں تو اچھا ہی ہے. لیکن یہ وصیت کیا مال کی وصیت، اتنی خطرناک حدیث صرف 1/3 مال کے لیے. اب قرآن کی آیت بڑھ کے آواز دے رہی ہے مال کی وصیت نہیں ہے کہ جو کیے بغیر مر گیا تو گمراہی کی موت مرا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو وصیت کرو کہ اگر تم خیر چھوڑ کے جا رہے ہو، تم اپنے اعزاء اپنے اقربا کو وصیت کرو اگر تم خیر چھوڑ کے جا رہے ہو. اس خیر کو سمجھ کون سکتا ہے؟ ہمارے علاوہ کی اذان میں ہم ہی حی علی خیر العمل کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کرو. بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے شرط خیر لگائی کہ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کرو. اور جن کی زندگی اللہ خیری گزر گئی ہے وہ اپنی اولاد کو کیا وصیت کریں گے؟ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وصیت خیر کی. وصیت کا مطلب وضاحت. اب پیغمبر سے کوئی پوچھے یا رسول اللہ بتائیے کہ یہ وضاحت کا مطلب کیا، یعنی ایکسپلینیشن کس کا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت یعنی حق کی وضاحت.
رسول پر واجب ہے کہ وہ حق کو واضح کریں، رسول پر لازم ہے کہ وہ حق کو کھول کے بیان کریں، رسول پر لازم ہے کہ وہ تشریح حق کر کے جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود ایک دن آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ حق دیکھ لوں۔ ایک نئی بات عبداللہ ابن مسعود نے کہی، حق آپ نے سنا ہوگا، ہم حق بولتے ہیں، ہم حق ہی سنتے ہیں، ہم حق بات کہتے ہیں، ہم اپنا حق چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنا حق چھین لیں گے، ہم اپنا حق جانے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ بولا جاتا ہے حق، سنا جاتا ہے حق، لکھا جاتا ہے حق، چھینا جاتا ہے حق، حاصل کیا جاتا ہے حق، مانگا جاتا ہے حق۔ عبداللہ ابن مسعود تو نئی ترکیب لے کے آئے، ہم حق دیکھنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اعظم سے جب انہوں نے کہا کہ ہم حق دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ نے کہا جاؤ اس حجرے میں چلے جاؤ۔ وہ حجرے میں گئے اور گھبرا کے باہر نکلا کہ چلے گئے وہاں تو علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ نے ان سے کہا کہ کیا علی کے علاوہ بھی کوئی حق ہے؟ اب آپ سے جب کوئی کہے کہ ہم حق بولتے ہیں، حق کہتے ہیں، حق سنتے ہیں، حق لے لیں گے، حق نہیں چھوڑیں گے، تو پھر یہ دیکھیے کہ معیار حق علی ہیں۔ اگر بولتا ہے حق تو کلام میں علی ہونا چاہیے، اگر سنتا ہے حق تو بیان میں علی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیار حق علی ہیں۔ اسی لیے میدان غدیر میں جب ہاتھوں کو اٹھایا تو کہنے لگے تو حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی مڑیں۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب یہ کہ اپنی اولاد کو علی کے ساتھ رہنے کی وصیت کرو۔ اور پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی والحق مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ۔ ساتھ رہنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا نے بہت سے نام دیے، بس آخری بات، بہت سے نام دیے۔ الحمدللہ ہم کافر ہیں، الحمدللہ ہم ملت گریہ کھنا ہیں، رونے والی قوم، الحمدللہ ہم جعفری ہیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم رافضی بھی ہیں۔ نہیں میں نے الحمدللہ بیجا نہیں کہا، الحمدللہ اس لیے کہا کہ ہم انہی کی نگاہ میں کافر ہیں کہ ابو طالب جن کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہیں، اس لیے الحمدللہ ہم کافر ہیں، کافر ہیں، رافضی ہیں، ملت گریہ گناہ ہیں، کالے کپڑے پہننے والے ہیں، رافضی ہیں۔ دیکھیے قبلہ رافضی ہیں، یہ بھی نام ہمیں چھانٹ کے ملا اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے علاوہ کسی کا حق ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ذاتی تجربہ بتاؤں کہ ہم نے سوچا کہ رافضی کا مصدر رفضہ کہتے ہیں چھوڑ دینے، تو بھی ہم نے سوچا کہ یہ رافضی کہتے ہیں چھوڑ دینے والے کو، تو ہم نے کیا چھوڑ دیا؟ قرآن چھوڑ دیا، کعبہ چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، شریعت چھوڑ دی، دین چھوڑ دیا، کیا چھوڑ دیا جو ہم رافضی ہو گئے؟ جب ہم نے غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور سب پورے مسلمانوں سے بہتر کیفیت میں ہمارے یہاں موجود ہے الحمدللہ۔ شریعت ان سے اچھی ہے، دین ان سے اچھا ہے، توحید ان سے اچھی ہے، رسالت ان سے اچھی ہے، سارے مسلمانوں سے اچھی کیفیت میں دین ہمارے پاس ہے، تو ہم نے تو کچھ ایسا چھوڑا نہیں جو ہم رافضی ہو گئے۔ بہت غور کیا تو پتہ چلا کہ سقیفہ کو چھوڑنے کی بنیاد پر رافضی ہیں۔ ہم نے سقیفہ کو چھوڑ دیا اس لیے رافضی ہیں، اور علی سے رابطہ رکھ لیا اس لیے شیعہ ہیں۔ شیعہ کا مطلب ہے ساتھ رہنے والا۔ بہت سے شیعہ کے ترجمے ہیں، لغت میں کم سے کم 3 ترجمے تو بہت مشہور ہیں۔ شیعہ کا مطلب ساتھ چلنے والا، شیعہ کا مطلب پیروی کرنے والا، شیعہ کا مطلب کسی خاص مرد کی پیروی کرنے والا۔ تو ساتھ رہنے والے کا مطلب ہے شیعہ، اور شیعہ کا مطلب یہ ایک ایسا لفظ ہے جو صرف ہمارے نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کے لیے تھا۔ تھوڑا سا بیک گیئر لگائیں تاریخ میں تو 400-500 سال پیچھے چلیں تو آپ کو بہت سے شیعہ ملیں گے، ان کے شیعہ، 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 نہ جانے کس کے شیعہ تھے۔ آج کی بات کر رہا ہوں،
آج کا مطلب یہ کہ اب تو 20ویں رمضان ہو گئی، 21ویں مارچ ہے، 21ویں مارچ 2025، 20ویں رمضان 1446 ہجری کو دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے، کسی کونے میں چلے جائیے، کسی گاؤں میں چلے جائیے، کسی دیہات میں چلے جائیے، کسی شہر میں چلے جائیے، کسی ملک میں چلے جائیے، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں اور آپ کہیے کہ ہم شیعہ ہیں، تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ کس کے شیعہ ہو۔ آپ اس سے کہیے کہ ہم شیعہ ہیں تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس کے شیعہ ہو، اس کا مطلب کہ وہ جانتا ہے شیعہ مطلب علی علی کرنے والا، شیعہ مطلب حسین حسین کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حقانیت کی اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ تمام تشیع کے آثار مٹ گئے مگر ہمارا شیعہ ہونا آج تک باقی رہنا ہمارے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل۔ وتواصوا بالحق، یعنی اپنی اولاد کو شیعہ ہونے کی وصیت کرتے ہیں۔ میں نے اسلامیہ کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن جابر ابن عبداللہ مسجد میں جا کے کہتے تھے یہاں بیٹھ کے خالی وقت کیا برباد کر رہے ہو، جا کے اپنی اولاد کو علی کی محبت تو پالو۔ یہ ہے وتواصوا بالحق۔ مال کی وصیت کا معاملہ یہ ہے کہ اولاد گھبراتی ہے کہ کہیں چچاداد بھائی کو کچھ نہ دے دیں، کہیں اپنے بھائی کو کچھ نہ دے دیں، کہیں بہن کو کچھ نہ دے دیں۔ یہ ایک ایسی وصیت ہے جو عزیزوں کو بھی ہوتی ہے، اقربا کو بھی ہوتی ہے، دوستوں کو بھی ہوتی ہے، ساتھ چلنے والوں کو بھی ہوتی ہے، ملنے جلنے والوں کو بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ وصیت ہے کہ جو خیر کی وصیت ہے، اور یہ وہ وصیت ہے کہ جو خسارے سے باہر نکالتی ہے۔ اور اس حق کے ساتھ اگر آپ متصل کریں تو وتواصوا بالصبر۔ حق و صبر کا معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر حق کا مقابلہ تو باطل سے ہوتا ہے، لیکن حق کے ساتھ صبر کا ذکر کیوں؟ صبر کا ذکر حق کے ساتھ اس لیے ہے کہ حق کے راستے پر سب سے بڑی چیز جو چاہیے وہ صبر چاہیے۔ سب سے اہم ترین چیز حق پر قائم رہنے کے لیے جو چاہیے ہے وہ ہے صبر۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حق مجسم ہو تو ذات علی میں، اور صبر مجسم ہو تو ذات حسین میں۔ لیکن کائنات کے سب سے عظیم ترین شخص کہ جسے مجسم حق کہا جائے، اگر صبر کے میدان میں دیکھیے تو اس عظیم ترین شخص یعنی جناب امیر کا صبر کے میدان میں بھی کوئی جواب نہیں۔ حسین وراثت علوی کے اور مرتضوی کے اگر وارث ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کی ذوالفقار اور ان کے امامے اور ان کے تبرکات، بلکہ امامت کے ساتھ ساتھ صبر علوی و مرتضوی بھی امام حسین میں بالکل وراثتاً موروثی طریقے وہ ویسے ہی حاصل ہوا ہے کہ جیسے رسول اللہ سے وراثت مولا علی تک پہنچی ہے۔ وتواصوا بالحق، وہ لوگ کہ جو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، وہ لوگ جو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ صبر کا معاملہ تو یہ ہے کہ حق کے ساتھ صبر کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ میں ایک منظر دکھا دوں آپ کو چھوٹا سا حق و صبر کا۔ جناب حجر ابن عدی، بیجا میں نے تذکرہ نہیں کیا حجر ابن عدی کا۔ حجر ابن عدی جناب امیر کی شہادت کے بعد جب زیاد ابن ابی نے گرفتار کیا حاکم شام کے حکم پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پر سرنڈر کریں گے کہ تم ہمیں حاکم شام کے پاس بھیج دو۔ تو جناب حجر ابن عدی کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ حاکم شام کو خبر ملی کہ حجر ابن عدی آ رہے ہیں، تو وہ سمجھتا تھا کہ جب ابو ذر جیسے نے ہمارا دربار ہلا کے رکھ دیا تھا تو حضرت تو ایک بہت بڑی چیز ہے، ان سے مقابلہ کرنا دربار میں ممکن نہیں ہوگا۔ لہذا ابن نمیر یعنی حسین ابن نمیر کہ جو کربلا میں جناب علی اکبر کا قاتل ہے، اس کی سرگردگی میں ایک رسالہ، ایک دستہ جو تھا وہ بھیجا کہ ان لوگوں کو روکو، جہاں بھی مل جائیں تم سے یہ قافلہ وہیں روکو، اگر علی سے برات نہ کریں تو وہیں انہیں قتل کر دو۔ ابن نمیر کا جب سامنا اور ملاقات ایک صحرا میں جناب حجر ابن عدی کے کاروان سے ہوئی تو اس ملعون نے اس کاروان کے تمام لوگوں سے جو اسیر سے انہیں پہلا حکم یہ دیا کہ یہ سب اپنی اپنی قبریں خود کھودیں۔ پوری رات ان لوگوں نے اپنی قبریں تیار کیں، کھودیں قبریں، اور جب صبح ہو گئی تو قتل کی تیاری کرنے لگے۔ ابن نمیر نے کہا کہ دیکھیے میں یہ منظر آپ کو ایسے ہی نہیں دکھا رہا ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ منظر آپ کے ذہن پر ثبت ہو گیا تو شاید اس مجلس کی کامیابی کی دلیل ہوگی۔ ہے تقریر کا خلاصہ ہوگا کہ جناب حجر ابن عدی سے ابن نمیر نے کہا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اگر تم علی سے اظہار بیزاری و برات کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے،
جناب حجر ابن عدی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا کہ پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ قبول. ابن نمیر نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ اب سنیے بہت توجہ کے ساتھ. ابن نمیر نے حجر ابن عدی سے کہا کہ کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ حجر ابن عدی کہنے لگے میری خواہش یہ ہے کہ میرے جوان بیٹے کو میرے سامنے مار دو. سن لیا آپ نے؟ پڑھنا آسان ہے، سننا اس سے زیادہ آسان ہے. ابن نمیر جیسے شقی القلب کے ہوش اڑ گئے. کہنے لگا حجر تمہیں خبر ہے تم کون سا مطالبہ کر رہے ہو؟ حجر نے کہا کہ ہمیں خوب پتہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے جوان بیٹے کو میرے سامنے مار دو. اس نے پوچھا علت نہیں. حجر نے معیار تشیع بتایا ہے. کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تم ہمیں بڑی بے رحمی سے قتل کرو گے. میں نہیں چاہتا کہ میرے قتل کے دردناک منظر کو دیکھ کے میرا بیٹا ڈر جائے اور تم اس سے علی کے خلاف وہ کہلانے میں کامیاب ہو جاؤ جو تم مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو. ہم اپنے جوان بیٹے کا قتل برداشت کر سکتے ہیں، علی کے خلاف ایک لفظ ہماری زبان اور ہماری اولاد کی زبان سے نکلے ہمیں برداشت نہیں. یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کائنات کے اتنی بڑی آبادی، یعنی لفظ بدل دوں کہ نقصان اٹھانے والی اتنی بڑی آبادی میں سے وہ چند لوگ جو خسارے سے باہر ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ مال کو عزیز رکھا، نہ اولاد کو عزیز رکھا، نہ جان کو عزیز رکھا. علی ولی اللہ ولایت امیر المومنین اور عشق اہل بیت کو عزیز رکھا. بس آج اسی علی کا ماتم ہے، یہ اسی امیر المومنین کا تذکرہ ہے. حجر میں ابن عدی کا میں نے ذکر ایسے ہی نہیں کیا. حجر ان عظیم ترین لوگوں میں ہیں کہ جن کا علی سے آخری وقت تک بڑا گہرا رشتہ ہے. بس ایک منظر سنا دوں اسی پر مجلس ختم ہو جائے گی. ابھی تابوت برآمد ہوگا. ابھی میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے مجلس میں کہ مولا زخمی ہیں، صبح سے جراح آ رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں امام کے زخم کا. اب حضرت پر عالم یہ ہے کہ کبھی غش آتا ہے کبھی افاقہ ہوتا ہے، یعنی کبھی مولا کو غش آتا ہے کبھی افاقہ ہو جاتا ہے، کبھی غش آتا ہے کبھی افاقہ ہو جاتا ہے، کبھی غش آتا ہے کبھی افاقہ ہو جاتا ہے. یہ کیفیت. چاہنے والے پریشان ہیں، بے چین ہیں. آپ بے چین ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، تو وہاں مدینے میں کیا عالم رہا ہوگا. چاہنے والے بہت بے چین ہیں. اب عالم یہ ہے کہ مولا کائنات سے ملاقات کا وقت اس طرح سے طے ہوتا ہے. تفصیل نہیں عرض کروں گا، انشاءاللہ کل عرض کروں گا. صرف ایک منظر ہے، بس اسے دیکھ لیے. ہم سمجھتے ہیں کلیجہ ٹکڑے ہو جائے گا، تصور ہو جائے صرف. اب مطلب یہ ہے کہ کبھی چاہنے والے آتے ہیں اور کبھی اہل حرم، کبھی چاہنے والے اور کبھی اہل حرم. اس طرح سے ملاقات ہوتی ہے. آج کی یہ رات گزرنے کے بعد جب کل صبح کی رات آئی، کل صبح ہوئی یعنی 20ویں کی صبح جب ہوئی، اسے صبح وصیت کہتے ہیں. اس لیے کہ مولا کائنات نے کل صبح سے جو وصیت کرنا شروع کی تو کل رات تک وصیت کرتے رہے، وقت آخر تک. تو صبح وصیت جب نمودار ہوئی تو روایت کہتی ہے کہ دروازے پر کچھ آہٹ محسوس کی گئی. جب دروازے پر آہٹ کو محسوس کیا تو مولا کائنات نے امام حسن سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو امام حسن نے آ کے کہا بابا حجر ابن عدی آئے ہیں چاہنے والوں کے ساتھ. اور حجر ابن عدی نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ کیا ہمیں اذن حضوری ملے گا حضرت کی بارگاہ میں؟ تو حجر ابن عدی کا پیغام لے کے مولا کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے. انہوں نے کہا بابا مولا حجر آئیں، بابا حجر آئیں اور وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. فرمایا بلاؤ. بلانے سے پہلے پردے کا انتظام کیا گیا. ایک پردہ آویزہ کیا گیا جنہوں نے بیت امام کی زیارت کی ہے. ایک پردہ آویزہ کیا گیا اور جب پردہ آویزہ ہو گیا تو اس پردے کے پیچھے اہل حرم چلے گئے. سیدانیاں پردے کے پیچھے چلی گئیں اور چاہنے والے بلائے گئے. اب منظر یہ ہے کہ ایک ایک چاہنے والا گھر میں داخل ہوتا ہے، مولا کو سلام کرتا ہے اور کنارے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تصور شرط ہے خدا کی قسم. آپ سوچئے علی زخمی ہیں، چاہنے والے میں ایک ایک داخل ہو رہا ہے، سلام کر رہا ہے اور کنارے آگے کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے. ایک ایک چاہنے والا ایسے ہی گھر میں داخل ہوتا رہا. آخر میں حجر ابن عدی داخل ہوئے.
اور حجر ابن عدی نے حضرت کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد جب آگے کھڑے ہو گئے تو بلا تشبیہ ان سے پوچھا حضرت اب آپ کا مزاج کیسا ہے؟ بھئی یہ کہنا تھا کہ مزاج کیسا ہے، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے مزاج کیا پوچھتے ہو، بس یوں سمجھو کہ خدا سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ بھئی یہ کہنا تھا، روایت کہتی ہے کہ حجر رونے لگے، اور جب حجر رونے لگے تو کہنے لگے کہ کیا فراق پر رو رہے ہو، کیا فراق پر جدا رو رہے ہو، گریہ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے مولا جب آپ جیسا آقا بچھڑے گا تو چاہنے والے گریہ کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا کہ بہت محبت کرتے ہو، کیا عالم ہوگا اس وقت جب حرام زادہ تم سے کہے گا کہ ہم سے اظہار بیداری کرو۔ حجر کہنے لگے مولا یہ زندگی مسلسل آپ پر قربان ہے، آپ کے خلاف آپ سے بیداری ممکن نہیں ہے۔ حجر ابن عدی کو مولا نے سمجھایا، کہنے لگے کہ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم تمہیں خدا کو سونپتے ہیں، چاہنے والوں سے فرمایا ہم تمہیں خدا کو سونپتے ہیں۔ اور جب یہ ملاقات طویل ہونے لگی تو حضرت نے محسوس کیا کہ بیٹیاں بے چین ہو رہی ہیں۔ جب محسوس کیا کہ بیٹیاں بے چین ہو رہی ہیں تو روایت کہتی ہے کہ فرمانے لگے کہ اب ہمیں تم خدا کے حوالے کرو اور رخصت ہو، اس لیے کہ اب میری بیٹیاں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ لیجئے ایک مرتبہ ایک چاہنے والا پھر حضرت کو سلام کرتا جاتا تھا، کلیجہ سنبھال کے سنیے مجلس ختم ہو گئی، کہ ایک چاہنے والا حضرت کو سلام کرتا جاتا تھا اور سلام کر کے پھر تو شرف سے باہر نکلتا جاتا تھا۔ سلسلہ یہی تھا کہ آخر میں حجر جو تھے وہ جب سلام کر کے رخصت ہونے لگے اور امام کو حجر نے مڑ کے دیکھا تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سنیے مجلس تمام ہوئی، چاہنے والے بیٹھے ہیں، جیسے ہی حجر نے امام کو روتے ہوئے دیکھا حجر کی چیخ نکل گئی۔ حجر کی جو چیخ نکلی تو پسے پردہ سیدانیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب سیدانیوں نے گریہ کرنا شروع کیا تو علی نے فرمایا ابھی میں زندہ ہوں، اور یہ کہہ کہ حسن مصطفیٰ سے کہنے لگے میرے لال جو لوگ باہر چلے گئے انہیں بھی اندر بلاؤ۔ یہ لیجئے چاہنے والے ایک مرتبہ پھر اندر بلائے گئے۔ روایت کہتی ہے زخمی حالت میں علی اپنی کوہنیوں پر زور دے کے بلند ہوئے اور کوہنیوں پر زور دے کے بلند ہو کے کوفے والوں سے کہنے لگے یہ پردے کے پیچھے سے جن کے رونے کی آواز آ رہی ہے انہیں پہچانتے ہو؟ یہ نبی کی نواسیاں رو رہی ہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ اگر میرے بعد کبھی یہ کوفے آئی تو ان کا خیال تو کرو گے نا۔ یہ کہہ کے علی نے سر و سینہ پیٹا، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب روا ہوا۔ عجب نہیں علی کی نگاہوں میں وہ 100 ہجری کا کوفہ ہو کہ جہاں زینب و ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، سر پر چادر نہیں ہے، منادی کی ندا ہے جسے تماشا دیکھنا ہو دیکھ لے، یہ علی کی بیٹی